دنیا کے سب سے جانباز ملٹری کمانڈر میں سے ایک، یورپ کے سب سے طاقتور بادشاہ نپولین بوناپارٹ۔ یہ ہیں تو تاریخ کی سب سے زیادہ متنازع ترین شخصیت، جہاں ایک طرف لوگ ان کی جنگی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی تعریف کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف لوگ ان کی طاقت کے حصول اور اقتدار کی ہوس پر بے تحاشا تنقید کرتے ہیں کہ کیسے ان کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ کیا سچائی ہے اس میں؟ کیا وہ عوام کے ویلن تھے یا عوام کے ہیرو تھے؟ آئیے جانتے ہیں دوستو نپولین بوناپارٹ کی پوری کہانی۔ نپولین کا جنم ہوا تھا 15 اگست 1769 کورسیکا نامی جزیرے میں۔ نقشے میں دیکھیے تو یہ کافی بڑا جزیرہ ہے جو فرانس اور اٹلی کے بیچ واقع ہے۔ اس زمانے میں کورسیکا پر راج تھا ایک ایسے دیش کا جو آج کے دن ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس کا نام تھا ریپبلک آف جنیوا۔ اس دیش کا جھنڈا کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ بہت سارے علاقے جو آج اٹلی اور یونان کا حصہ ہیں اس دیش کے کنٹرول میں تھے۔ اس میں ایک علاقہ کورسیکا نامی جزیرہ تھا اور کورسیکا کے لوگ جنیوا سے تنگ آ چکے تھے اور یہاں ایک نیشنلزم کی تحریک شروع ہو چکی تھی اور عوام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں ایک آزاد ملک بننا ہے، اور آزادی کی اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے یہ شخص پاسکوائلو پاولی۔ نپولین بھی بچپن سے ہی ایک نیشنلسٹ تھے اور بچپن سے ہی پاولی کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے۔ دوستو 1760 میں کورسیکا میں لڑائی بہت بڑھ چکی تھی۔ یہ چھوٹا سا جنیوا نامی ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سن 1768 میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کورسیکا جزیرے کو فرانس کے ہاتھوں بیچ دیا جائے۔ کورسیکا کے آزادی پسند اس فیصلے سے بہت ناخوش ہوتے ہیں لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ فرانس جیسی امپیریل پاور سے لڑنا کوئی عام سی بات نہیں تھی اور نہ ہی کورسیکین لوگوں کا بس چل رہا تھا کہ فرانس کے ساتھ اس طرح کھل کے لڑیں۔ اگلے سال سن 1769 میں ایک لڑائی ہوتی ہے فرانس اور کورسیکا کے بیچ، جسے بیٹل آف پونٹے نووو کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی فرانس بہت آسانی سے جیت جاتا ہے اور کورسیکا کا یہ خطہ فرانس کی کالونی بن جاتا ہے۔ دوستو اس کے کچھ ہی مہینے بعد نپولین کا جنم ہوتا ہے۔ ان کے والد کارلو جو ایک وکیل تھے، ابتدا میں یہ کورسیکن جنگجوؤں کے ساتھ آزادی کی جنگ بھی لڑا کرتے تھے، لیکن جو ہی فرنچ یہ جنگ جیتتے ہیں تو پاولی کو ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑتا ہے اور نپولین کے والد اپنی پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں۔ وہ فرانسیسیوں کے اتنے وفادار اور چاپلوس بن جاتے ہیں کہ وہ جس سے اپنے کیریئر کو بہت آگے لے کر جا سکے۔ انہیں خود کے لیے نوبلٹی کا سٹیٹس مل جاتا ہے۔ سن 1777 تک وہ کورسیکا کے ریپریزنٹیٹو بن جاتے ہیں ٹو دا کورٹ آف نیو فرنچ راجا۔ یہ سب دیکھ کر نپولین بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنے والد کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کی رائے میں ان کے والد ایک بھگوڑے تھے، لیکن پھر بھی ان کے بھائی جوزف اور نپولین کو ان کے والد کی اثر و رسوخ کی وجہ سے ہی اسکالرشپ ملا، جہاں سے ان کا تعلیمی سلسلہ آگے چلا، اور اسی وجہ سے ہی نپولین کو فرنچ ملٹری کالج میں ایڈمیشن مل پایا۔ پڑھائی کرتے وقت نپولین فرنچ ایرسٹوکریٹ کے بچوں میں گھرے رہتے تھے۔ بچے سکول میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کیونکہ ان کا ایکسنٹ تھوڑا الگ تھا، لیکن نپولین خود بھی بچوں میں گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کی رائے میں فرنچ لوگ ان کے ملک میں کالونائزر تھے اور نپولین کا خواب تھا کہ وہ اپنے ملک کو ایک دن آزاد کرا کے رہیں گے، اس لیے نپولین سکول میں بہت اکیلے رہے۔ انہیں سہارا ملا تو صرف کتابوں کا۔ انلائٹنمنٹ ایج کے فلاسفر جان ژاک رسو چھوٹے نپولین کے آئیڈیل تھے۔ چھوٹے نپولین ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ رسو کورسیکا کی آزادی کی بات کرتے تھے اور کورسیکا کے لوگوں کو بہادر ٹھہراتے تھے۔
لیکن فلسفی کے علاوہ نپولین کو ریاضی، تاریخ اور جغرافیہ میں بھی بہت دلچسپی تھی۔ ان سارے مضامین میں نپولین بہت مہارت حاصل کر چکے تھے۔ ان کی سب سے پسندیدہ کتاب تھی پلوٹا کی پیرالل لائف۔ 48 اینشینٹ لوگوں کی بایوگرافی اس کتاب میں لکھی گئی تھی۔ الیگزینڈر اور جولیس سیزر جیسے لوگوں کی بایوگرافی اس کتاب میں لکھی گئی تھی، اور نپولین آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سیزر سے کمپیئر کرنے لگے تھے۔ اسکول ختم کرنے کے بعد نپولین نے پیرس میں ملٹری اکیڈمی جوائن کی اور آرٹلری میں اسپیشلائزیشن کی۔ یہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد انہیں فرنچ آرمی میں رائل آرٹلری کا سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا دیا گیا، اور اس دوران یہ واپس اپنے وطن میں آتے جاتے رہا کرتے تھے اور ابھی بھی پاولی کو آئیڈیلائز کرتے تھے۔ لیکن پھر آتا ہے سن 1789 جب ہمیں فرانس میں انقلاب دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو کارسیکا کا جزیرہ نئی فرنچ نیشنل اسمبلی کے انڈر آ جاتا ہے اور پاس کوائلی پاولی کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ 20 سالہ جلا وطنی کے بعد واپس اپنے وطن کارسیکا لوٹتے ہیں، اور گھر پر انہیں ویلکم کرنے والے لوگوں میں نپولین بوناپارٹ بھی تھے۔ کارسیکا میں دوبارہ الیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے اور پاولی یہ الیکشن جیت کر پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ دوستو، اس وقت تک نپولین کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جبکہ نپولین اب بھی پاولی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی پاولی نپولین کے خاندان کو معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ پاولی کہتے تھے کہ ایسے غدار خاندان کو کارسیکا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور نپولین اور اس کے خاندان کو کارسیکا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اور وہ فرانس شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جون 1793 میں پاولی فرنچ نیشنل اسمبلی سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں اور فرنچ کے دشمن بریٹن کی مدد لیتے ہیں۔ اس دوران 1794 میں اینگلو کارسیکن کنگڈم کی بنیاد پڑتی ہے۔ فرانس کو پوری طرح سے کارسیکا سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور کارسیکا ایک پپیٹ اسٹیٹ بن جاتا ہے برٹش راج کے اندر، اور ایسا صرف 2 سال چلتا ہے۔ ایسے میں 1796 میں فرانس برٹش پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد کارسیکا دوبارہ فرنچ کے انڈر آ جاتا ہے۔ اس وقت فرانس میں اپنی ہی ایک سول وار چل رہی تھی۔ بہت سارے انقلابی گروپ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ انقلابی گروپ تھے اور کچھ رد انقلابی گروپ تھے۔ سن 1793 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل گروپ جس کا نام جیکوبین تھا وہ پاور میں آ جاتے ہیں اور سرکار بناتے ہیں۔ اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا میکسیمیلین رابسپیئر۔ اس دوران نپولین ایک پولیٹیکل پمفلٹ لکھتے ہیں جس میں وہ جیکوبین سرکار کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ جیکوبین لیڈر میکسیمیلین کے بھائی اس پمفلٹ کو پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں، جس سے نپولین کو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ پھر ستمبر 1793 میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نپولین کی پاپولرٹی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک فرنچ نیول بیس تھا ٹولون کے نام سے۔ یہاں پر ایک اپرائز دیکھنے کو ملتی ہے کسی گروپ کی طرف سے۔ بعد میں یہاں پر برٹش اور فرنچ دونوں نے حملہ کر دیا۔ فرنچ آرمی کی طرف سے یہاں پر نپولین کو بھیجا گیا تھا یہاں کی کمانڈ سنبھالنے کے لیے۔ نپولین کا عہدہ تھا اس وقت سینئر گنر اینڈ آرٹلری کمانڈر کا۔ انہوں نے لڑائی کو جیتنے کے لیے ایک پلان بنایا جو اپنے سینئر کمانڈرز کے ساتھ شیئر کیا۔ پہلے ہم اس فورٹ پر قبضہ کریں گے اور پھر ہم اس پہاڑی پر پہنچ جائیں گے اور ہماری گنز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں گی۔ ہم برٹش کے جہازوں پر اس جگہ سے حملہ کر سکتے ہیں۔ جب اس پلان کو ایکشن میں لایا گیا تو نپولین بہت ہی بہادری سے لڑا اور اسے ایک گہرا زخم بھی لگا، لیکن 3 مہینے بعد آخر کار فرنچ آرمی یہ جنگ جیت جاتی ہے۔ فرنچ آرمی کے جنرل ڈوگومیر نپولین کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے پاس نپولین کی جنگی صلاحیتوں اور بہادری کی تعریف میں کوئی الفاظ نہیں۔ اس لڑائی کے بعد نپولین کو بریگیڈیئر جنرل کا عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے دوستو، اس وقت نپولین کی عمر صرف 24 سال تھی۔ باقی فرانس میں ابھی بھی حالات بہت خراب چل رہے تھے اور خانہ جنگی جاری تھی۔ میکسیمیلین رابسپیئر نے
اصلاحات لانے کی بہت کوشش، جیسا کہ 18 سال سے اوپر کے مردوں کو ووٹوں کا حق دے دیا گیا۔ عورتوں کو پولیٹیکل رائٹس نہیں دیے گئے، لیکن عورتوں کے لیے بھی بہت ساری ریفارمز کی گئیں، جیسا کہ عورتوں کو طلاق کا حق دیا گیا۔ اس سے پہلے عورت خود سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ ورک عورتوں کے لیے بھی ایکسپینڈ کیا گیا۔ رابسپیئر نے فرانس میں نہ صرف غلام داری نظام کا خاتمہ کیا، بلکہ فرنچ کالونیز میں بھی غلام داری نظام پر پابندی عائد کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج کے دن بھی آپ فرانس جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کئی ساری سڑکیں اور میٹرو اسٹیشنز کے نام وغیرہ رابسپیئر کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اس کے باوجود رابسپیئر بھی کافی متنازع انسان تھے۔ ان کے دور میں ہمیں دیکھنے کو ملا رین آف ٹیرر۔ ان کو جب بھی لگتا کہ کوئی انسان ہمارے فرنچ ریولیوشن کے خلاف ہے تو اس کو گھر جا کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ محض شک کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس میں کیتھولک کرسچینٹی کو ختم کرنے کا کام بھی رابسپیئر نے شروع کیا۔ چرچز کی جتنی بھی پراپرٹیز تھیں سرکار نے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا اور کہا گیا کہ اب ایک صرف سپریم گاڈ کو مانا جائے گا اور اس خدا کی خدمت یا عبادت تبھی ہوگی جب انسان اپنی ڈیوٹی کرے گا اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرے گا۔ اتنے سارے ہلے گلے اور انسٹیبلٹی کے بیچ جیکوبین حکومت کے خلاف ایک بغاوت دیکھنے کو ملتی ہے اور جولائی 1797 میں اس بغاوت کے تحت جیکوبین حکومت ختم کر دی جاتی ہے اور رابسپیئر کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ اگست 1794 میں کیونکہ نیپولین اس جیکوبین حکومت کی حمایت میں تھے، انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیپولین اپنا نہایت ہی شاندار ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کچھ ہی ہفتوں بعد انہیں جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بغاوت کرنے والے ایک مشہور انسان تھے پال براس۔ یہ نیپولین کو ٹولون کے محاصرے کے بعد سے جانتے تھے اور آہستہ آہستہ انہیں پسند بھی کرنے لگے تھے۔ اکتوبر سن 1795 میں نیپولین کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے ایک ریولوشن کو دبانے کے لیے۔ فرنچ آرمی کی جو فورسز تھیں وہ آؤٹ نمبر تھیں 1 to 6۔ کوئی 40 توپوں کا استعمال کر کے اور تھوڑی سی انفینٹری کے ساتھ نیپولین صرف 2 گھنٹوں میں اس ریولیوشن کو کچل دیتے ہیں۔ پال براس اس سے اتنا خوش ہوئے کہ اب نیپولین کو جنرل کا عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ یہاں سے نیپولین ایک نیشنل ہیرو کا روپ دھار لیتے ہیں اور نیپولین کی عمر اس وقت صرف 27 سال تھی اور اب وہ فرنچ آرمی کے جنرل تھے۔ اس کے بعد نیپولین کو کمانڈ دی جاتی ہے آرمی آف اٹلی کی۔ اس کا مطلب اٹالین آرمی نہیں بلکہ وہ فرنچ آرمی جو اٹلی میں اپنے فوجی آپریشن کنڈکٹ کر رہی تھی۔ اس آرمی کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں تھی، کوئی ڈسپلن نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سپلائیز تھیں۔ نیپولین نے اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کیا بہت ہی کمال سپیچز دے کر۔ انہوں نے کہا کہ ڈسپلن کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، لیکن جیتنے کے بعد مفتوح قوم کو لوٹنا بھی کوئی بہادری نہیں ہوتی بلکہ صرف قائر لوگ ہی ایسا کرتے ہیں۔ تو دوستوں نیپولین کی آرمی نے کبھی لوٹ مار یا چوری نہیں کی تھی، لیکن نیپولین نے آرٹ ضرور چرائے تھے۔ ہاں دوستوں صحیح سنا۔ دوستوں نیپولین آرٹ کا دل دادا تھا اور وہ پیرس میں ایک یونیورسل میوزیم بنانا چاہ رہا تھا جہاں دنیا بھر سے ایک بڑی کلیکشن ہو آرٹس ورک کی۔ کئی سال بعد جا کر نیپولین نے لوور میوزیم کا نام بھی بدل دیا تھا اور اپنے نام پر اس کا نام رکھ لیا۔ لیکن ابھی ہم اپنی آرمی اٹلی کی طرف واپس آتے ہیں تو نیپولین نے ایک بہت ہی مشہور لڑائی لڑی آسٹرین کے خلاف جسے بیٹل آف آرکول کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی کو اس مشہور پینٹنگ میں بھی دکھایا گیا ہے۔ نیپولین کی ٹیکنیکس تھیں کہ جلدی سے ٹروپس کو موو کیا جائے ادھر سے ادھر الگ الگ فارمیشنز میں اور دشمنوں پر سرپرائز اٹیک کیا جائے۔ اسی تکنیک کی بنیاد پر نیپولین نے یہ بیٹل آف آرکول جیتی تھی۔ سن 1798 میں فرانس پلان کر رہا تھا کہ برٹش جزائر پر حملہ کیا جائے، لیکن جب نیپولین کو اٹلی سے واپس پیرس بلایا گیا تو نیپولین نے اس جنگ سے منع کر دیا۔ نیپولین کا کہنا تھا کہ برٹش نیوی کچھ زیادہ ہی سٹرانگ ہے اور فی الحال اس کے خلاف ابھی جنگ نہیں کی جانی چاہیے۔ اس کی جگہ نیپولین نے سجیسٹ کیا کہ ہمیں میڈیٹرینین کمپین شروع کرنی چاہیے۔ ہم ساؤتھ میں جا کر ایجپٹ پر حملہ کرتے ہیں اور برٹش کا انڈیا جانے کا ایک اہم راستہ روک دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیپولین کا پلان تھا کہ وہ میسور کے راجہ ٹیپو سلطان کی برٹش کے خلاف مدد کریں گے۔ تو نیپولین میڈیٹرینین
कैंपेन शुरू करते हैं 40,000 फौजियों के साथ। कई सारे बहरी जहाजों में इन सोल्जर्स को बिठाकर नेपोलियन रवाना होते हैं टलून शहर से। नेपोलियन अपने साथ सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि 160 से ज्यादा साइंसदान, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट लेके जाते हैं। इन लोगों का काम था कि जो नई चीजें नए मुल्कों में जाकर सीखते हैं, जो भी वैल्यूएबल नॉलेज इन्हें मिलता है, इसे इकट्ठा किया जाए और इसे इकट्ठा करके रिकॉर्ड किया जाए। नेपोलियन की आर्मी साउथ की तरफ आगे बढ़ती है और सबसे पहले रास्ते में माल्टा नामी जजीरे को कैप्चर किया जाता है। इसके बाद ये लैंड करते हैं मिस्र के साहली शहर इलेक्जेंड्रिया में। यहाँ छिड़ती है बैटल ऑफ इलेक्जेंड्रिया और बैटल ऑफ पैरामिड। यहाँ पर ये ऑटोमन यानी कि सल्तनत उस्मानिया की आर्मी और लोकल सरदारों को शिकस्त देते हैं और फ्रेंच झंडा लहरा दिया जाता है। कैतबे के किले पर ये फोर्ट रेस आज भी आपको इजिप्ट के शहरों में मिलेंगे। नेपोलियन एक इंस्टीट्यूट ऑफ इजिप्ट का प्लान करते हैं जिसका मकसद एक सिस्टमैटिक स्टडी करना था इजिप्ट की हिस्ट्री, कल्चर और रिसोर्सेज पर, और साथ ही साथ इनलाइटनमेंट के आइडियाज को इजिप्ट की सरजमीन पर फैलाना था। लेकिन नेपोलियन का ये प्लान ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद अगस्त सन 1798 में ब्रिटिश नेवी की एक फ्लीट आकर फ्रेंच जहाजों पर हमला कर देती है। ढेरों फ्रेंच जहाज तबाह हो जाते हैं और एक फ्रेंच एडमिरल भी मारा जाता है। इस जंग को पुकारा जाता है बैटल ऑफ नाइट के नाम। इस तारीखी पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे फ्रांसीसी जहाज तबाह कर दिए गए। तकरीबन एक साल बाद अगस्त सन 1799 में फ्रेंच आर्मी की लगातार शिकस्त के बाद नेपोलियन अपनी आर्मी को बेयारो मददगार छोड़कर इजिप्ट से भाग निकलते हैं। नेपोलियन की ये मिलिट्री कैंपेन एक बहुत बड़ा फेलियर साबित होती है। ये इंडिया तक पहुंचकर टीपू सुल्तान की मदद क्या करती, उल्टा इजिप्ट भी इनके हाथों से निकल जाता है और जजीरा माल्टा जिसे पहले कैप्चर किया जाता है उस पर भी ब्रिटिश वापस अपना कब्जा कर लेते हैं। आप पूछेंगे कि इस फेलियर को यहाँ मेंशन करने का क्या तुक बनता है। इसके पीछे दो वजूहात हैं दोस्त। पहली तो ये कि ये कैंपेन मिलिट्री वाइज फेल रहती है लेकिन साइंसी तौर पर यह कामयाब रहती है। इस कैंपेन के अंदर एक सबसे बड़ी दरियाफ्त की जाती है रोजीटा नामी पत्थर की। एक ऐसा पत्थर जिस पर एक ही तहरीर 3 अलग अलग जुबानों में लिखी गई है। इसी की मदद से हम कदीम मिस्र की जुबानों को समझ पाए हैं। इसके अलावा भी फ्रेंच साइंसदानों ने कई दरियाफ्तें की कि किस तरह के पेड़ पौधे मिस्र में पाए जाते हैं, मिस्र की टोपोग्राफी कैसी है, बिल्डिंग का डिजाइन कैसा है, मिस्री मर्तबान कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं खुराक को महफूज करने के लिए। और ये बात कि ये कैंपेन फेल क्यों है, बहुत अहम बात वो ये कि जब नेपोलियन फ्रांस में वापस लौटते हैं तो वो एक शिकस्त खोर्दा हुक्मरान की तरह वापस नहीं लौट बल्कि एक फातेह की तरह लौटते हैं और फ्रांस में हीरोज की तरह इनका इस्तकबाल किया जाता है। आप सोचते होंगे दोस्तों ये सब कैसे हो गया। वहां पर नेपोलियन अपनी आर्मी को बेयारो मददगार छोड़कर वापस आ रहा है और फिर भी इसका हीरो की तरह इस्तकबाल किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे कारफरमा था नेपोलियन की हिमायत में चल रहा प्रोपोगंडा फ्रांस के अंदर, जिसे प्रोपोगंडा प्रूमैक्स का नाम दिया जाता है। कई सालों से अखबारों से लेकर पेंटिंग और स्केचेस में, ऑफिशियल बुलेटिन से लेकर गानों और नगमों में फ्रांस में हर तरफ नेपोलियन की बहादुरी और तारीफ के चर्चे थे। 6 अखबार थे उस वक्त फ्रांस में जिनमें से 3 की शुरुआत नेपोलियन ने खुद से की थी और बाकी 3 को भी ओवरटेक कर लिया था। इन अखबारों में खबरें छपती थीं अलग अलग लड़ाइयों की और इन खबरों में जो कहानियां होती थीं वो नेपोलियन खुद लिखा करता था। नेपोलियन खुद को ऐसे दिखाते थे कि वो बहादुरी, फहमो फराज और इल्म दानिश का मंबा कोई अफसानवी किरदार है। ढेरों पॉजिटिव पेंटिंग्स और स्केचेस का इस्तेमाल किया जाता था जंगों में उसकी हेरोइक बहादुरी दिखाने के लिए। जब उन्होंने अपनी मेडिटेरेनियन कैंपेन में साइंसदानों का इंतखाब किया था तो अखबारात ने 7-7 सफ़े भर दिए थे एक एक मिनट की तफसील लिखने के लिए इस मीटिंग की। जो भी सोल्जर्स को ये भाषण दिया करते थे सब हरफ बहरफ अखबारात में छपा करते थे। इसके अलावा नेपोलियन की बचपन की कहानियां भी अखबारों में छपा करती थी जिनका हकीकत से दूर दूर तक का वास्ता भी नहीं होता था। फर्जी कहानियां बनाई जाती थी कि नेपोलियन बचपन में ऐसे थे, नेपोलियन ने बचपन में ये महान काम किया, नेपोलियन ने फलां काम किया। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प
कहानी है नेपोलियन के प्यार जोसेफिन बोनापार्ट की। चले हम प्रोपेगेंडा के इशू पर वापस आते हैं। आप इन प्रोपेगेंडा पेंटिंग्स को देखें। एक ये पेंटिंग जिसको नेपोलियन ने खुद कमीशन किया था, इसमें दिखाया गया है कि नेपोलियन अपनी मेडिटेरेनियन कैंपेन में निकल रहे हैं। कैसे जब ये जाफा पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ बेयारो मददगार लोगों की मदद करते हैं। इस पेंटिंग में इन्हें यस्सु मसीह की तरह दिखाया गया है। एक और मिसाल के तौर पर इस पेंटिंग को देखिए जिसमें बैटल ऑफ मारिंगो दिखाई गई है, जो फ्रेंच आर्मी ने ऑस्ट्रियन के खिलाफ लड़ी थी 1800 में। इस पेंटिंग में नेपोलियन को दिखाया गया है कि वो कैसे घोड़े पर बैठकर एल्पस की पहाड़ियों को उबूर कर रहे हैं। नोट करने वाली चीज ये है कि अलेक्जेंडर के मुजस्समे से ये पेंटिंग कितनी इंस्पायर्ड है। ये भी एक प्रोपेगेंडा पेंटिंग क्यों है? क्योंकि नेपोलियन ने इस तरह पहाड़ियों को उबूर ही नहीं किया। सन 1850 में बनाई गई इस पेंटिंग को देखिए, इस तरह से उसने इन पहाड़ियों को क्रॉस किया था एक खच्चर पर बैठकर, और सामने कोई किसान उन्हें रास्ता दिखा रहा था। लेकिन प्रोपेगेंडा पेंटिंग में क्या दिखाया गया? वाह, इस तरह से घोड़े पर बैठे हैं और फिजा में उड़ते हुए पहाड़ियों को उबूर कर रहे हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था नेपोलियन का असल मकसद पूरा करने। तो दोस्तों, नेपोलियन का हतमी मिशन था फ्रांस का ताज शाही हासिल करना। जब नेपोलियन इजिप्ट से वापस लौटे तो फ्रांस में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फ्रांस में करप्शन के बहुत सारे किस्से सामने आ रहे। तो नवंबर 1799 में नेपोलियन एक बगावत करते हैं और इस वक्त की हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं और अपनी एक नई कौंसलेट सरकार बनाते हैं, जिसमें नेपोलियन खुद पहले कौंसल बनते हैं सरकार। दो और लोगों को रीडिंग काउंसिल रखा जाता है और नया आइन लाया जाता है। फ्रांस में ये सब कुछ आवाम को इतना गलत नहीं लगा, क्योंकि नेपोलियन प्रोपेगेंडा से एक ताकतवर देवता का रूप धार चुके थे। लोग इन्हें सियासत से बालातर इंसान समझने लगे कि नेपोलियन जो भी कर रहे हैं वो फ्रांस के ऐन मुफाद में है और ये सब कुछ इनलाइटनमेंट के आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इस नए आइन पर आवाम की राय लेने के लिए एक रेफरेंडम करवाया जाता है फ्रांस में। नेपोलियन के भाई लूसियन मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे फ्रांस में उस वक्त। वो रेफरेंडम के रिजल्ट्स को अनाउंस करते हैं, बताते हैं कि 30,13,000 लोगों ने वोट दिया और इसमें से 99.99% लोगों ने इस आइन के हक में वोट दिया है। वाह, क्या वाकई फ्रांसीसियों ने 99.99% इस रेफरेंडम की हिमायत में वोट दिए थे? हरगिज भी नहीं। असल में तकरीबन 15 लाख वोट ही पड़े थे नेपोलियन के हक में। फ्रेंच मुअर्रिख क्लाउड लॉन्गलाउज ने 1972 में सदियों बाद जाकर ये सबूत पेश किया कि नेपोलियन ने सन 1800 में जो रेफरेंडम करवाया था उसके रिजल्ट टोटल फ्रॉड पर मबनी थे। 50% से कुछ ज्यादा ही लोगों ने नेपोलियन के हक में वोट दिया था। अच्छा, 2 साल बाद सन 1802 में एक और रेफरेंडम करवाया जाता है। इस बार नेपोलियन अवाम से पूछते हैं कि क्या नेपोलियन को ताहयात कौंसल बन जाना चाहिए। तो इस बार रिजल्ट्स आते हैं कि आलीजान नेपोलियन को ताहयात कौंसल बन जाना चाहिए। तो रिजल्ट होता है 99.97%। 2 फ्रॉड रेफरेंडम के बाद भी नेपोलियन मुतमईन ना हुए। सन 1804 में एक और रेफरेंडम करवाया जाता है अवाम से ये पूछने के लिए कि क्या नेपोलियन को फ्रांस का महाराजा बन जाना चाहिए। तो रिजल्ट आता है 99.90%। लोगों ने कहा कि हाँ, नेपोलियन भाई को फ्रांस का महाराजा बन जाना चाहिए। तो नेपोलियन कहते हैं मुझे तो इक़्तिदार की हवस इतनी ज्यादा नहीं है, चलो आप लोग कह रहे हो तो मैं महाराजा बन जाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, हकीकत में ऐसा हुआ नहीं था। नेपोलियन इन लोगों में से नहीं थे जो इक़्तिदार की हवस को छुपा कर रखते थे। वो बहुत खुलकर कहते थे कि इसे इक़्तिदार और पावर से प्यार है। पावर इज माई मिस्ट्रेस, ये नेपोलियन की मशहूर लाइन्स हैं। मैंने पावर हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की है, मैं किसी सूरत इसको अपने से दूर नहीं होने दूंगा। दरअसल इन जमानों में ये जो इक़्तिदार की हवस और ताकत थी, इसको उमरा और बादशाहों की नजर में अच्छा गिरदाना जाता था। नेपोलियन को ताकत का इतना नशा था कि वो अगले 10 सालों तक एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ते गए। दरमियान में कभी कभार वो अमन के मुआहदे भी करते थे। जैसे 1802 में ब्रिटेन के साथ एक अमन का मुआहदा होता है, लेकिन लड़ाई फिर जल्द ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश पर भी ऐसे ही जंगी जुनून सवार था। क्योंकि यूरोप में उस वक्त सनती इंकलाब आ रहा था और नई मंडियों की तलाश में यूरोप
آپس میں اور باہر پوری دنیا میں جنگیں کر رہا تھا۔ باقی یورپ کے کئی ممالک نے طاقت کے حصول کے لیے نپولین سے جنگیں نہیں کی، بلکہ وہ اپنے ممالک کے دفاع کے لیے لڑے۔ یورپ کے کئی بادشاہوں کو فرانس میں آنے والے انقلاب سے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ انقلابی فکر اور نظریات سے ان کے عوام متاثر نہ ہو جائیں اور ان بادشاہوں کے بھی تختے نہ الٹ دیے جائیں۔ وہ نپولین کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ یورپ میں جو نیشنلزم کی تحریک تھی وہ دراصل انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں آئی تھی، جس کے نمائندہ فلاسفر تھے روسو اور والٹیئر، اور یہ لیفٹ ونگ کے لوگوں کی آئیڈیالوجی ہوا کرتی تھی۔ دوسری طرف رائٹ ونگ کے لوگ تھے، ان کی آئیڈیالوجی تھی مونارکی اور ہیرارکی، یعنی کہ جو سسٹم چلا آ رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے، یعنی بادشاہوں، راجاؤں، مہاراجوں والا سسٹم۔ جبکہ لیفٹ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم سب لوگ برابر ہیں، ہم آزاد ہیں اور ہم وطن کی آزادی چاہتے ہیں۔ یہی نیشنلزم بعد میں جا کے بنیاد بنا ریپبلکنزم کی، اور یہی تحریک، سوچ اور فکر یورپ میں بہت تیزی سے پھیل رہا۔ بہت تیزی سے انقلابی لوگ سامنے آ رہے تھے جو بادشاہوں، راجوں، مہاراجوں کو چیلنج کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں راجوں اور مہاراجوں نے آپس میں انقلابیوں کے خلاف اتحاد بنائے۔ 1792 سے لے کر 1850 تک یہ کولیشن وارز لڑی گئیں، جس میں مونارکیز فرانس کے خلاف جنگ پر گئے۔ کچھ غور کیا جائے کہ نپولین نے فرانس میں جو کچھ کیا وہ کام ایک لبریٹر کا تھا۔ یورپ کے کونے کونے تک آزادی اور انقلاب کا نعرہ پہنچایا۔ نپولین کی آرمی جب اٹلی میں گئی تو ان لوگوں کا کہنا تھا، اٹلی کے لوگوں، فرنچ آرمی آپ کی غلامی کی زنجیریں توڑنے آئی ہے، ہماری عام لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم طاقت کے نشے میں محلوں میں بیٹھے ان راجاؤں، مہاراجاؤں کو ختم کرنے آئے ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اٹلی میں ملان شہر کے لوگ نپولین کو ہیرو کے روپ میں دیکھتے تھے۔ نپولین نے انہیں آزادی دلائی آسٹرین شہنشاہ فرانسس II سے۔ اٹالین انقلابی شاعر یوگو فوسکولو نے سن 1802 میں کھلے عام کہا تھا، I will name you therefore Bonaparte۔ اسی طرح 1803 میں ایک مشہور کمپوزر میتھوین نے اپنے گانے کا نام نپولین بوناپارٹ کے نام پر رکھا تھا، ایز اے پرفارم آف ٹرائبیوٹ۔ انہوں نے اپنی سمفنی نمبر 3 کو بوناپارٹ کا نام دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نپولین ایک ہیرو تھا کیونکہ وہ ڈیموکریسی اور انٹی مونارکی کی تحریک کو پورے یورپ میں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن وہ انسان کیسے ہیرو ہو سکتا ہے جو خود اپنے سر پر تاج سجا لے اور جھوٹے ریفرنڈم کروائے؟ جیسے ہی بیتھون کو پتا چلا کہ نپولین نے خود کو فرانس کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا ہے تو انہوں نے غصے میں چلا کر کہا، نپولین صرف ایک آدمی ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اب یہ بھی طاقت کے نشے میں لوگوں پر ظلم کرے گا۔ انہوں نے اپنی سمفنی کا نام دوبارہ سے بدل دیا اور بوناپارٹ کا نام ہٹا دیا۔ یہ بات سچ ہے کہ نپولین نے کئی ایسے فیصلے لیے جو فرنچ ریولوشن کے آئیڈیاز کے خلاف جاتے تھے۔ سن 1802 میں انہوں نے ایسے 2 قانون سائن کیے کہ جس کے نتیجے میں غلام داری نظام کو دوبارہ بحال کر دیا۔ عورتوں پر ان کی رائے بھی کافی ریگریسو تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ بچے پیدا کرے۔ بہت سے حقوق جو عورتوں کو انقلاب فرانس نے دیے تھے نپولین نے واپس چھین لیے۔ طلاق کا حق واپس مرد کو دے دیا گیا۔ فریڈم آف ایکسپریشن، بولنے کی آزادی، جو ایک بہت ہی بڑی نعمت تھی جو انقلاب فرانس کے نتیجے میں ملی تھی، لیکن نپولین نے اس پر بھی پابندیاں لگانا شروع کر۔ جو بھی نپولین کے خلاف بولتا جیل بھیج دیا جاتا، جو بھی آزاد اخبار تھے اس وقت انہیں بند کر دیا گیا۔ نپولین کے آنے کے بعد فرانس میں سٹیبلٹی ضرور آئی، لیکن فرانس رہا ایک ڈکٹیٹرشپ سٹیٹ ہی۔ نپولین کو اگر انٹرسٹ تھا انقلاب فرانس کو پھیلانے میں تو وہ کم از کم ڈیموکریسی واپس لا سکتے تھے۔ میں نے اس ویڈیو کی شروعات کی تھی کارسیکا کی کہانی سے کہ کیسے بچپن میں نپولین سپنے دیکھتے تھے کارسیکا کی آزادی، لیکن بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے کبھی بھی کارسیکا کی آزادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ انفیکٹ کہ فرانس میں ڈیموکریسی لانا تو چھوڑیں، وہ جن جن ملکوں کو فتح کرتے وہاں پر بھی حکومت اپنے بھائیوں کو دیتے چلے جاتے۔ مئی سن 1808 میں فرانس اسپین کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ اسپین کے بادشاہ کارلوس
دا فورتھ کو تخت سے اترنا پڑتا ہے اور نیپولین اسپین کا تخت اپنے بھائی جوزف کو سونپ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جوزف نیپلز اور سسلی کا بھی حکمران تھا۔ نیپولین کے بھائی جے ہوم کو ویسٹ فیلیا کا حکمران بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو آج کے دن جرمنی کا حصہ ہے۔ 1806 میں جب کنگڈم آف ہالینڈ کو کیپچر کیا جاتا ہے تو وہاں کے بادشاہ بھی نیپولین اپنے بھائی لوئس کو بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس ساری اقتدار کی ہوس کے پیچھے نیپولین کی ایک پازیٹیو لیگیسی بھی ہے جسے بتانا بہت ضروری ہے۔ کچھ ایسے فیصلے نیپولین نے لیے جو آنے والے وقتوں میں فرانس اور یورپ کے لیے بہت اچھے ثابت ہو۔ پہلا نیپولینک کوڈ آف 1804۔ پہلی بار فرانس کو کوئی ڈھنگ کا لیگل فریم ورک ملا جہاں پر قانون صحیح طریقے سے لکھے گئے تھے۔ دوسرا، میلز کو ایکویلٹی ملنا۔ جہاں میں نے کہا کہ عورت کے رائٹس چھینے، نیپولین نے اور غلامداری نظام کو دوبارہ بحال کر دیا۔ وہیں جو میلز سٹیزن کو ایکول رائٹس دیے گئے تھے قانون کے انڈر، انہیں بھی بدلا نہیں گیا۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے فیوڈلزم ختم ہو گیا۔ فرانس کے اندر نیپولین نے جن جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں بھی یہ تمام قوانین لاگو کیے گئے۔ تیسرا، سیکولرزم۔ نیپولین کے انڈر فرانس کی سرکار ایک سیکولر سٹیٹ تھی۔ مذہبی آزادیاں تھی فرانس میں، جو جس مذہب کو پریکٹس کرنا چاہے اسے آزادی تھی۔ سن 1801 میں کرسچینٹی کی واپسی ضرور ملی دیکھنے کو فرانس میں، جب نیپولین نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا پوپ کے ساتھ۔ لیکن جو سرکار اور چرچ کے ریلیشن تھے وہ پہلے جیسے نہیں تھے۔ وہ جو بیلنس تھا وہ سرکار کے حق میں زیادہ جھکا ہوا تھا۔ چرچز میں جو ٹریڈیشنل پوزیشنز ہوا کرتی تھیں کیتھولک کلرجی کی، وہ واپس لوٹی ضرور، لیکن بشپ کو سلیکٹ کرنے کا کام نیپولین نے خود کیا اور اب یہ سرکار کے کنٹرول میں آ گیا۔ چرچ کے جو فینانسز ہوتے تھے وہ اب سرکار کے تھرو سپروائز کیے جاتے اور چرچ کی پاور بہت کم ہو گئی۔ اس کے بعد یورپ میں چوتھا، ایک بینکنگ سسٹم ڈیولپ کرنا۔ نیپولین نے 1800 میں ایک بینک آف فرانس کی بنیاد رکھی جو ہائپر انفلیشن اس سے پہلے دیکھنے کو مل رہی تھی وہ کنٹرول میں آ گئی اور ان کی کرنسی سٹیبل ہو گئی۔ پانچواں، ایک ماڈرن اور ایفیشینٹ ٹیکس سسٹم نیپولین نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس سے پہلے امراء اور حکمران طبقے کو ٹیکس نہیں دینے پڑتے تھے، لیکن نیپولین کے اس سسٹم کے انڈر کوئی بھی انسان ٹیکس دینے سے بچ نہیں سکتا تھا۔ چھٹا، ایجوکیشن سسٹم۔ نیپولین نے پرائمری، سیکنڈری اور ہائی اسکول سیٹ اپ کیے اور ایک یونیورسٹی آف فرانس کی بھی بنیاد ڈالی۔ ایجوکیشن میں یونیفارمٹی لائی گئی، ٹیچرز کی ٹریننگ کی جانے لگی اور ایک سینٹرلائزڈ ریکروٹمنٹ ہونے لگی۔ ٹیکنیکل سکولز، سول سروسز سکولز اور ملٹری سکولز کو سرکاری سرپرستی میں ریگولیٹ کیا جانے لگا۔ ایجوکیشن معیار بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا۔ ساتواں، واٹر ڈسٹریبیوشن۔ 1808 میں انہوں نے پیرس میں پرانے واٹر پمپس کو ماڈرنائز کیا، ایک کینال بنائی تاکہ پیرس میں ڈائریکٹلی پانی پہنچ سکے۔ 15 الگ الگ واٹر فاؤنٹین کنسٹرکٹ کروائے۔ یہ انشور کیا گیا کہ پیرس میں رہنے والے لوگ کبھی بھی بھوکا نہ مرے۔ جو سٹور روم اور گرینریز تھیں انہیں بھی ماڈرنائز کر دیا گیا۔ 8 نئی مارکیٹس بنوائی گئیں، وائن مارکیٹ، ویٹ مارکیٹ، تو سب کچھ ایک آرگنائزڈ طریقے سے چلنے لگا۔ تو ایز اے کنکلوژن یہاں پر دیکھا جائے تو نیپولین اقتدار کا بھوکا ضرور تھا، لیکن وہ کوئی ڈل مائنڈ یا نااہل بادشاہ نہیں تھا۔ وہ ایک کمپیٹنٹ انسان تھا، وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوا جس نے بہت سے اقدامات بھی کیے فرنچ لوگوں کے لیے۔ کچھ لوگ نیپولین کو ہٹلر سے کمپیئر کرتے ہیں، جو میری رائے میں بالکل بھی صحیح کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ نیپولین نے کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف یا کمیونٹی کے خلاف کوئی نفرت نہیں پھیلائی اور نہ ہی کبھی نیپولین نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی اپنائی۔ یہ بات سچ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو مارا ضرور نیپولین نے، لیکن وہ اقتدار کے حصول اور جنگوں میں کی۔ فائنلی اب اس کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ نیپولین کا انجام کیسے ہو۔ نیپولین نے کئی ساری جنگیں جیتی لیکن ہاری بھی، جیسا کہ ایجپشین کمپین جس کی میں نے بات کی تھی۔ نیپولین نے ایک کانٹیننٹل سسٹم انسٹال کیا تھا جو ایک اکنامک بلاکڈ تھا۔ برٹش کے خلاف تمام الائیڈ
فرنچ کنٹریز کی طرف. جب رشیا نے اس کانٹیننٹل سسٹم کو بریچ کیا سن 1812 میں تو نیپولین نے رشیا پر حملہ کر دیا. رشین فورسز نے لڑنے سے منع کر دیا. رشین فورسز پیچھے ہٹتی جاتی اور میدان میں آگ لگاتی جاتی. جب نیپولین کی فورسز وہاں تک پہنچتی تو انہیں کھانے کو کچھ بھی نہ ملتا. نیپولین کی آرمی ایسا کرتے کرتے ماسکو تک پہنچ گئی لیکن ماسکو میں کچھ تھا ہی نہیں. 1 مہینے تک انہوں نے انتظار کیا کہ دوسری طرف سے کوئی سرنڈر آئے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. خالی شہر اور کھانے کو کچھ بھی نہیں. تو نیپولین کو اپنی بھوکی آرمی کو واپس موڑنا پڑا. اگلے سال 1813 میں یونائٹڈ کنگڈم، رشیا، پرشیا، آسٹریا، سویڈن اور کئی ملک اکٹھے ہو کر نیپولین پر حملہ کر دیتے ہیں. اسے بیٹل آف لیپزگ کہا جاتا ہے اور یہ شکست فرانس کو بہت بھاری پڑتی ہے، جس کے بعد نیپولین کو جزیرہ ایلبا میں جلا وطن کر دیا جاتا ہے سال 1814 میں. اگلے سال 1815 میں ایک بڑا ڈرامیٹک کم بیک دیکھنے کو ملتا ہے جب نیپولین دوبارہ فوج اکٹھی کر کے آتے ہیں اور مارچ کرتے ہیں پیرس کی طرف، اور لوگ جوک در جوک ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ پھر سے مہاراجا بن جاتے ہیں. لیکن یہ کہانی صرف 3 مہینے تک چلتی ہے. یونائٹڈ کنگڈم اور اس کے اتحادی ایک بار پھر فرانس پر حملہ کر دیتے ہیں جو اس دفعہ آخری جنگ ثابت ہوتی ہے نیپولین کی، جسے دا بیٹل آف واٹر لو کہا جاتا ہے. اس دفعہ نیپولین کو قید کر کے ایک بہت ہی دور کے جزیرے سینٹ ہیلینا میں ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے جہاں پر وہ 6 سال بعد 1821 میں اپنی آخری سانس لیتے ہیں. دوستو یہاں پر اختتام ہوتا ہے نیپولین کی شاندار اور ڈرامائی کہانی کا.